سیدی مرشدی نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، دین و ملت کی ضیا کیسو مصطفیٰ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، نبی کا جو غلام ہے، 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 دین و ملت کی ضیا، دین و ملت کی ضیا، اسیر گیسو مصطفیٰ، ابر کرم کی برسات، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ تمام احباب تشریف مربی محسن حضور سفید جعل گل مرشد سادات، غلام مرشد سادات، پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب، زیب و زینت آستان علیہ بوکن شریف آپ تشریف لائے۔ احباب عزیز وقار، جس طرح کے احباب محبوبی آگاہ ہے کہ آج کی یہ تقریب سعید الکلیۃ الغوثیہ للبنات مرکزی دارالمحمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف، اس کی ذیلی برانچ الکلیۃ الغوثیہ للبنات زینب کیمپس رولیا شریف اس کا سنگ بنیاد ہے۔ اس کے سرپرست اعلیٰ حضور امین امانات حسن کرم حضور پیر امین الحسنات شاہ صاحب اور سر پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب بخاری، اور اس ادارے کی نگرانی پیر طریقت رافع شریعت خلیفہ مجاز حضور سفیر ضیاء الحق پیر سید احمد حسین شاہ صاحب جرمدی آپ فرمائیں گے۔ اس کلیۃ الغوثیہ للبنات کے لیے جناب محترم محمد شریف صاحب مرحوم کے بیٹے جناب چودھری محمد شبیر صاحب، جناب محمد منیر صاحب اور جناب محترم قاری تنویر حیدر صاحب اپنی وراثتی زمین 25 مرلے اس دارالعلوم کے لیے وقف کی۔ بعد ازاں ان بھائیوں نے 10 مرلے زمین خرید کے اس کلیۃ الغوثیہ للبنات کے لیے وقف کی۔ بعد ازاں جناب چودھری عبدالرزاق صاحب، چودھری اشفاق صاحب نے اپنے والد گرامی قدر جناب حافظ محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی سال ثواب کے لیے 5 مرلے زمین وقف کی۔ بعد ازاں جناب چودھری عبدالقیوم صاحب نمبردار، چودھری عدنان مہر صاحب آپ نے 8 مرلے الکلیۃ الغوثیہ للبنات زینب کیمپس رولیا شریف کے لیے وقف کی۔ 15 مرلے جناب چودھری نبیل صاحب، جناب چودھری محمد جمیل صاحب برادران نے تبادلے کے ذریعے اس مدرسے کو دی۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کے بعد جناب محترم چودھری نبیل صاحب نے مدرسے کا بور کروایا اپنے والد گرامی قدر کے سال ثواب کے لیے۔ اور جس طرح کہ آپ نے اشتہارات کے ذریعے دیکھا کہ اس کلیۃ الغوثیہ للبنات کی قیادت جناب چودھری محمد امجد صاحب کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی طرف سے محبت کا اظہار اس انداز میں کیا کہ جب تک اس مدرسے کا کام جاری رہے گا وہ ہر ماہ اس مدرسے کے لیے 1 لاکھ روپے کا عطیہ پیش کریں گے۔ احباب عزیز وقار، یہ الکلیۃ الغوثیہ للبنات یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے، آپ اپنی محبتوں کا جب وہ اظہار ضرور کیجیے۔ اب میں انتہائی ادب سے بلا تمہید قبلہ پیر صاحب کی بارگاہ میں مائک پیش کر رہا ہوں کہ وہ اپنے خوبصورت الفاظ سے ہمارے قلب و ذہن کو منور فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر،
नाराए रिसालत सैयदी मुर्शदी दीन व मिल्लत की ज़िया असीर गैसुए मुस्तफ़ा अब्रे करम की बरसात नबी का जो गुलाम है अल इस्लाम। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाज। मौजूद सामीन कराम, आज के इस खूबसूरत दिन के अंदर इस नए अदारे का संगे बुनियाद रखा जा रहा है। मैंने एक गल बड़ी याद है कि मेरे आलम आलमत हज़रत जसद पीर मोहम्मद करम शाह अल-अदवी रहमतुल्लाह अलैह ने बरतानिया के अंदर जिसले दरसगाह का संगे बुनियाद रखा, उन्हें जामियातुल अल करम ते आपने करने इरशाद फरमाया, तुसी हैरान तो होवोगे कि बरतानिया की सरजमीन ऐसी सरजमीन है जिसे बड़िया यूनिवर्सिटियां ने, इतने छोटे जे अदारे की भी जरूरत थी। आपने इरशाद फरमाया, अभी उन्होंने यूनिवर्सिटियों की अजमत को सलाम करने, लेकिन याद रखना वो इंसान का ज़ाहिर रोशन करते हैं। जिस अदारे का मैं संगे बुनियाद रख रहा, ये बंदे का बातन भी रोशन करेगा और ज़ाहिर भी रोशन करेगा। तुझी इस दौर के अंदर एक गौर से कर रहे हो कि अदारे की की जरूरत। मैं छोटी जी आयत करीमा पढ़ी, इन्न दीना इंदल्लाहि इस्लाम, कि साड़ा दीन दीन इस्लाम। मेरे क़िबला आलम हज़रत आलमत जसद पीर मोहम्मद करम शाह अल-अदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दोन लोग पूछेंगे तुझी कौन हो, तुझी आखो जी असीं मुसलमान, साड़ा दीन की है दीन इस्लाम। इस्लाम है कि तुझी आखो जी नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज। लेकिन ये मुसलमान में इस गल की समझ जाएगी, गैर मुसलमान की पता नमाज की होती है, रोज़ा की होता है, ज़कात की होती है, हज की होता है। अगर मैं जिस तुम कोई इंसान पूछे गैर मुसलमान या मुसलमान इस्लाम है कि, दो लफ्ज़ों के अंदर जवाब दिया करो, दो लफ्ज़ों के अंदर, इन्न दीना इंदल्लाहि इस्लाम। देखना रखो, इन्न दीना इंदल्लाहि इस्लाम। इस्लाम है कि अल्लाह के उस महबूब बंदे ने बड़ी खूबसूरत तशरीह की थी। अब मैं दो लफ्ज़ों जवाब दिया करो, वो पूछे तुझी कौन हो, आखो जी मुसलमान, थोड़ा दीन की ये दीन इस्लाम। इस्लाम है कि ये अब मैं आख्या करो अपनी रज़ा खुदा की रज़ा उत्ते कुर्बान कर देने का नाम, अपनी रज़ा खुदा की रज़ा उत्ते कुर्बान कर देने का नाम दीन इस्लाम। हज़रत आलम जदीद वालदे ग्रामी मरकज़ सन 1905 के अंदर जी आज खुशबू थोड़े को पहुंची है, ये 2-4 दिन की गल नहीं। उस खानदान ने 97 साल मेहनत की, 97 साल, 3 नस्ल कुर्बान हुई ने। आज 4थी नस्ल कुर्बान हो रही है, 5वीं नस्ल कुर्बान होने वास्ते तैयार है। जरूरत की थी सन 1905 के अंदर किबला पीर साहब के वालिद साहब देखा कि गैर मुसलमान तो पढ़ते तो मुसलमानों की नौकरी देते, पढ़ते छड़ते कि है कोई। आपने एक स्कूल बनाया, प्राइमरी स्कूल, उसका नाम थी दारुल उलूम महमूदिया गौसिया। आप मुसलमानों के घर गए कि अपने बच्चों को तोरो तो आगे तालीम हासिल करें। तो उन्हें जवाब दिता जी साढ़े को फीस देने के पैसे को नहीं, जगह को नहीं, अभी फीस दईए, साढ़े को कपड़े को नहीं, साढ़े को किताबों के पैसे को नहीं। ये उधर ना रखा, आप मैं पैसे भी मैं देंगा, कपड़े भी मैं देंगा, किताबा भी मैं देंगा, सिर्फ मैं अपने बच्चे दे। ये वो तारीख सन 1905 की शुरू है।
اللہ نے برکت عطا فرمائی. سن 1957 دن حضرت جسد پیر محمد کرم شاہ الادوی رحمت اللہ علیہ دنیا اسلام کی سب تو بڑی درسگاہ الازہر شریف فارغ ہو کے آئے. انہوں نے والد صاحب کا چیلم کہنے کہ میں غور کر لگ گیا کہ میرے والد صاحب نے یہ کام سن 1925 کیتا ہوں سن 1957 ہے. میں یہ کی کرا. آپ نے غور کرنے کے بعد آپ کہنے نباد اثر ہوتا ہے. اثر میں ہوتا ہے زمانہ. نبات ہوتا ہے نبت راختہ کے تشخیص کرنے والا. آپ نے تشخیص کی تھی کہ آج بھی وقت کی یہ ضرورت ہے کہ دنیاوی علوم بھی پڑھائے جان تے دینی علوم بھی پڑھائے جان. پھر آپ نے اس درسگاہ کے اندر ہائی سکول تک تعلیم شروع کی تھی, کالج تک تعلیم شروع کی تھی. بچیاں کو میٹرک ایف اے بی اے ایم اے کرانا شروع کیا. سلسلہ چل نکلیا. سن 1990 آیا. بے حیا روح تے چلی گئی, بے غیرتی روح تے چلی گئی. معاشیات تباہ و برباد ہو گئی, اخلاق تباہ و برباد ہو گئے. کہ آپ نے غور کیا کہ یونیورسٹیاں کے اندر سے مخلوط تعلیم, نوجوان بیٹیاں اور بیٹے کٹھے پڑھتے ہیں. اس کام کو خدا نے منع کیتا گیا, لیکن یاد رکھنا جس گل تو خدا نے منع کیتا وہ ہمیشہ نقصان دے, اور جس کام کو خدا نے کرن کا حکم دیتا ہے ہمیشہ فائدہ مند. آپ نے فرمایا میں حکومت کے اندر تبدیلی تو نہیں لیا سکتا, یونیورسٹیاں کے اندر مخلوط تعلیم تو نہیں روک سکتا. سن 1990 کے اندر تھی لفظ کلیہ پڑھ رہے ہو. کلیہ عربی کے اندر کالج میں کہتے ہیں. آپ نے بچیوں کا انتظام کیا, درسگاہ بنائی, 4 سالہ نصاب مقرر کیا تاکہ بچیاں دین تو آگاہ ہو جائیں. جڑا بیٹا یا بیٹی بچہ ہوتا ہے وہ پہلی درسگاہ ماں کا گود ہوتی, ماں کی گود ہوتی. اگر ماں اچھی ہوئے گی, اچھی تربیت کرے گی, پھر خالد بن ولید کے غلام پیدا ہوں گے, پھر وہ محمد بن قاسم جیسے نوجوان پیدا ہوں گے, صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ پیدا ہوں گے. آج دوبارہ ضرورت اس چیز کی. آپ نے ادارہ بنایا, میٹرک کے بعد بچیاں لیاں, 4 سال کے اندر فاضل عربی کرایا اور انہوں نے نال بی اے بھی کرایا. سلسلہ چل نکلیا. پھر اللہ نے آہستہ آہستہ جتنے برکت عطا فرمائی. بڑا ایک خوبصورت کیا واقعہ بھی ہے. ایک بندے نے اپنی بیٹی اسے داخل کرائی درسگاہ کے اندر, اور کچھ وقت تو بعد آیا, داخلے کا دن سی, دوسری بیٹی داخل کرانا آیا. داخلے کے وقت کو کہنے لگا جی میں بندے نال ایک گل کرنی, کرو جی کی گل کرنی ہے. انہیں کہا میں بہت بڑا افسر تھا, امیر آدمی ہے, بڑی کوٹھی ہے, بڑیاں آسائشاں ہیں, لیکن گل ہے کہ نماز میں کبھی نہیں پڑھی, میرے گھر سے بھی کوئی نہیں پڑھتے. میری بیٹی ایڈی فارغ ہو کے گئی ہے, وہ دل کر رہا ہے ایسے داخل ہونے سے. مجھے بڑا غصہ لگا. میں یونیورسٹیاں نے یہ عجیب جی بیٹی ہے کہ میں درسگاہ کے اندر جانا ہے. عام طور سے معاشرے کے اندر درسگاہ پتہ نہیں کیوں آتے ہیں, یہ دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں. یہ نہیں دستے اتنے صدیق اکبر پیدا ہوتے ہیں, اتنے فاروق اعظم پیدا ہوتے ہیں, اتنے عثمان غنی پیدا ہوتے ہیں, اتنے سیدہ کائنات دیا عورتیں پیدا ہوئی اس درسگاہ کے اندر. بس اپنی جو دماغ کے اندر گل کی کرتے چلے گئے. کہنے لگا بیٹی داخل ہوگی, جس دن چھٹی ہوئے دل کے کنا گل سنے. یہ درسگاہ کا فائدہ کی؟ کہنے لگا کہ میں لین آواں پر بڑے غصے نہ, دل نہ منے, بڑی کوڑ لگے, آواں لے جاں, آواں لے جاں, آواں لے جاں. میرے گھر کا ماحول ایسا بھی نماز سے آئی نہیں, کبھی روزانہ فلم دیکھتے, میں بیوی, میں بچے, ساڑھے دن کے گھر کے اندر اللہ کے ذکر کا کوئی نام نہیں. بچی فارغ ہوئی, میں کہ شکر میری جان چھوٹی ہے, اس دن انہوں نے جان چھپا دیتا ہے. لیکن اس دن آج میں تجھی بیٹی داخل کرانا ہے. کیوں کرانا آیا ہے تمہیں سنانا. میں لگا ایک دن کی رات میں فلم دیکھی, ڈرامے دیکھتے, فارغ ہو گئے, کمرے کی طرف چلے,
साढ़े कमरे च रोने की आवाज़ आ रही, रोने की आवाज़। मैं क्या मेरे घर तकलीफ तो है, कौन रो रहा है? जिस मैं उस कमरे के अंदर गया, वो बेटी जी इस दर्द का तलीम हासिल करके गई थी, सिर सजदे रख के रो रही थी, या अल्लाह मेरे बाप को नमाज पढ़ने की तौफीक अता कर, मेरे बाप को हदायत दे, साढ़े घर का माहौल बदल दे। वो रो रही थी, मैं भी रोना शुरू कर दिया, मेरी बीवी ने रोना शुरू कर दिया, सारे रोन लगे। वो इन अल्फाज ने सारे दिल की दुनिया बदल के रख दी। सारा कारण माली हो गया, सारे पुराने हकीम पढ़ते हैं, सब सजदा रेदी करते हैं। मैं उस बेटी का शुक्र गुजार हाँ कि गल ये सुनानी है, उदू आया था गुस्से नाल ते अज आया चाह नाल अपनी बेटी का हक करा। तो तुम पिछली गल सुना क्यों कराना चाहना, सारे सुन लो। उन्हें क्यों सुनाना, उन्हें आ गया जो इतने पढ़ते हो बख्शी का सबब बन जा, ਜਿਹੜੀਆਂ बच्चे इतने पढ़नगियां ना वो थोड़ी बख्शी का सबब बन जाएगियां। उन्होंने पता लगेगा दीन इस्लाम की है, अपनी रजा नूं खुदा दी रजा ते कुर्बान कर। वो भी तो उसे घर के अंदर रहती सी, वो भी तो ड्रामा वेख सकती सी, वो भी फिल्म वेख सकती थी, लेकिन उस मरदे कामिल ने सिफत अल्लाह है कि अल्लाह का रंग चढ़ा देता। वमन अहसन मिन अल्लाह सिवा, अल्लाह के रंग में कोई खूबसूरत रंग नहीं। घर वाले फिल्म देखता ना, वो सजदे कर रही थी, अपने रब नूं मना रही थी, रब ने उनकी दुआ कबूल की थी, सारे घर का माहौल बदल गया। मेरे दोस्तों, ये अदारे बनाने का मकसद है कि हया कायम रहे, गैरत कायम रहे, बेटियां दी पिछानियां ते सजदियां दी निशानियां मौजूद होन, उन्हां दी ज़बानां अल्लाह दे जिक्र नाल तर होन। आमनी नस्ल देखो, ये तो मैं तुहानूं इस्लाम दी खतून अव्वल पता नहीं, इस्लाम दी खतून अव्वल कौन है? तो उन्हें याद रखना चाहिए, जिसने सब तो पहले इस्लाम कबूल किया है वो मर्द नहीं एक औरत। जिन्हें इस्लाम की खातर सब तो पहला माल कुर्बान किया वो भी एक मर्द नहीं एक औरत। जिन्हें इस्लाम की खातर सब तो पहला मुकामे शहादत हासिल किया वो भी एक मर्द नहीं एक औरत। जिन्हें सब तो पहले इस्लाम कबूल किया है उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा दी जात मुबारक। आप मलिका तो अरब सन, अरब की बादशाह सन, जिन्हें इस्लाम कबूल किया है। लेकिन जिसले हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पहुंचियां तो फिर खदीजा तुल कुबरा इस्लाम की लज़्ज़त आई। इन्ना दीना इंदल इस्लाम, इस्लाम है कि ये अपनी रज़ा नूं खुदा दी रज़ा ते कुर्बान कर दिओ। इस्लाम कबूल कर दिया गया, सारा माल आमना दे लाल दे कदमां कुर्बान कर। फिर अल्लाह ने मुकाम की अता किया, हदीस मुबारक है। वो खदीजा तुल कुबरा जिहड़ियां मलिका तुल अरब सन, उन्होंने रब की रज़ा ते अपनी रज़ा नूं कुर्बान करके माल कुर्बान किया। तो फिर आपके कपड़े नूं पैबंद लग गए। अकायद नहीं सुना रहा, हदीस सुना रहा। हदीस सुनना इबादत है, सुनाना भी इबादत है, अमल करना भी इबादत। मकलीका तो अरब सारा वर अरब का मकरूद सी, लेकिन इस्लाम कबूल किया। उन्हें पता दी दीन इस्लाम का मकसद की है, अपनी रज़ा नूं खुदा दी रज़ा ते कुर्बान, सारा माल कुर्बान करता। कपड़े पैबंद ला के हाथ के अंदर एक प्याला लिया, प्याले सालन लिया, लैके कितने आ रही सन इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर। ईमान वाले ये पहुंचियां नहीं, अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेज दिता। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह जा कर ले, सलाम पेश किया। जनाब थोड़ी बारगाह गल सुनना दिल के काना नाल, जिहड़ा इंसान अपनी रज़ा नूं खुदा दी रज़ा ते कुर्बान करता है उन्हें अल्लाह की मुकाम अता करता है। जिस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहले जनाब थोड़ी देर के बाद थोड़ी बारगाह के अंदर खदीजा तुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ ले आ रही ने, मैनूं खुदा ने भेजा है खदीजा तुल कुबरा पहुंच दियां जान। पहला उन्होंने अल्लाह आंदा है मेरा सलाम देना, फिर उन्होंने मेरा पैगाम देना। जिसले माल थी उसे लोग गल्लां करते सन, जिसे माल कुर्बान किया फिर आहकामुल हाकिमीन ने उन्होंने गल्लां शुरू कर दित्तियां। आप पहुंचियां अज प्याला सी, प्याले अंदर सालन की इसका जिक्र जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने किया। पहुंचियां हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खदीजा तुल कुबरा मुबारक होवे। आख्या जी किस गल की मुबारक? आख्या तेरे रब ने तेन सलाम भेजा। आपकी कहनियां ने या जनाब सारियां सलामतियां मेरे खुदा की तरफ। फिर दूजा ये पैगाम भेजा खदीजा तुल कुबरा तू अपनी रज़ा नूं मेरी रज़ा ते कुर्बान करके सारा माल ही कुर्बान कर देता है। उन्होंने ये मेरी तरफ पैगाम दे दियो
میں خدا ہو کے تیرے واسطے سفید زمرد دے موتیاں دا محل جنت دے اندر تیار کر۔ ایمان والیو ابھی اسلام دیا گلاں تے کرنے ہیں لیکن ابھی ملاوٹ نہیں چھڑتے، کٹ توڑنا نہیں چھڑتے، ظلم کرنا نہیں چھڑتے، قتل کرنا نہیں چھڑتے، حق ماری نہیں چھڑتے، نماز پڑھنے کی سانو گئی نہیں۔ اسلام ہے کہ ان الدین عند الاسلام، کیا کہ پتر لاڈلے نہیں ہوتے، لیکن اسلام ہے چیز اپنی رضا نو خدا دی رضا تے قربان کرو، اپنی پوری نسل نو قربان کر دیتا، عزت نو قربان کر دیتا، اولاد نو قربان کرتا، حتیٰ کہ اپنی جان نو بھی خدا دی رضا تے قربان۔ ہوں میں عرض کرنا چاہنا یہ ادارے اسی کیوں بنا رہے ہیں؟ ساڑھا یہ دل ہے کہ ساڑیاں بچیاں بے حیائی کو باجاں، بے غیرتی کو باجاں، اسلام کی حقیقت کو آگاہ ہو جائیں، ایسیاں ماں پیدا ہوں جس طرح عمر مومنین خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ نے اپنی پیاری صاحبزادی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ دی پرورش کرنی بچپن کے اندر پہلی درجہ ماں دی گود ہوندی ایمان والے کہ آپ نے اتنے ارشاد فرمایا اور بڑا خوبصورت ارشاد تھی جہاں تمام مسلمانوں واسطے بڑا ضروری ہے۔ اب میں اپنی بیٹی فاطمہ نماز پڑھیا کرو، سچ بولیا کرو، نیک عمل کریا کرو۔ آپ کا بچپن تھی نا، آپ نے عرض کی امی جان جہاں انسان نماز پڑھے اور سچ بولے نیک عمل کرے یہ پیغام بھی آپ کا تمام مسلمانوں کے نام۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ انہوں دیندہ کیے، اللہ انہوں دیندہ کیے۔ ام المومنین خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کا پیغام ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹی جڑا انسان نماز پڑھے گا، سچ بولے گا، نیک عمل کرے گا، میرا رب انہیں انعام عطا کرے گا۔ اب کی امی جان کی انعام ہوئے گا؟ ہوں سنو، بھائی صاحب نے ارشاد فرمایا جڑا انسان نماز پڑھے، سچ بولے، نیک عمل کرے، انہوں اے انعام ملے گا، میدان حشر دیدار الہی نصیب ہو جائے گا۔ اور مسلمان کی رضا بھی ہے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج یہ کیے، میرا رب میرے نال راضی۔ میں ادھر ایک واقعہ پڑھے نوائے برکت کے اندر، وہ تم سنا دینا۔ یہ رب راضی ہون کے آمد ہے کہ ساری رات ایک لاتے کھڑے ہون دی کوئی ضرورت نہیں ہوں دی۔ اور میں واقعہ سنا، میں پڑھے، میں تمہیں بھی سنا۔ ایک بہت بڑا کارخانے دار وہ دے سامنے نا ایک ریڑی والا فروٹ لاندا سی۔ انہوں خواب کے اندر یہ پیغام ملیا کہ ان تو عمرہ کرا دے۔ انہیں سمجھائی وہ خیال ہی ہے، رات گزر گئی، دوسرے دن ستا پھر خواب کے اندر پیغام ملیا اے سامنے ریڑی باندھ عمرہ کرا دے۔ انہیں سمجھا خیال ہے، انہیں چھاڑ دیتا۔ تیجے دن پھر وہ دل خیال آیا ان عمرہ کرا دے۔ وہ گرم نکلیا، گرین مسجد تھی، مسجد مولوی صاحب کو چلا گیا، رہ دیڑے نے خواب ہم دیئے اے ریڑی باندھ جڑا نا میرے دروازے سامنے کھڑا، ان عمرہ کرا۔ گل دی سمجھ نہیں آ رہی، انہیں کیا کرا دے عمرہ؟ لوگ مزے دی گل سنو، انہوں ٹیلی فون کر رہا ہے بھائی تین میں عمرہ کرانا چاہنا، لکھنا دیکھتا کوئی بڑا ہسیا، انہیں کہا میں تو نماز کے تو نہیں پڑھی، تم ان کے تو عمرہ کران چھو رہے ہیں۔ گل ہونے کے بعد ایک فیصلہ ہو گیا کہ میں تین عمرہ کرانا ہے۔ انہیں کہا دو کام کرنے نال بھی جا رہے ہیں خرچہ بھی دینے، میرے کو نہیں چاہیے کوئی نہیں۔ سنو ایمان والے ہو، وہ چلا گیا، رب غفور الرحیم ہے، لے گئے۔ انہیں کہا خرچہ بھی دیاں گا، نال بھی جاؤں گا، مالک بھی چلا گیا، ریڑی والا بھی چلا گیا، عمرہ کیتا، فارغ ہوئے، آمنے کا دن آیا، وہ کہنا کہتا ہے عربے کا باہر نکل کے پتہ نہیں یار پھر موقع ملے یا نہ ملے، اگر اجازت ہے تو میں 2 نفل پڑھنا، نہیں پڑھ لو۔ وہ کھانا کعبے تک چلا گیا، پہلے سجدے کے اندر گیا، سجدہ اتنا لمبا ہو گیا، میں انتظار کر رہا انہیں چکتا ہے، ہاتھ لگایا تو دی روح دے جسم کی پرواز کر چکی تھی۔ دوسرا دن آیا، وہ دا جنازہ ہو رہا، خطے نگاہ تھی مطلوب تھی، میری چیخ نکل گئی، کاش میری یہ لاش ہوندی، میری ڈیڈ باڈی ہوندی، میرا جنازہ ہوندا، نال میں تحیہ کر لیا، یہ ساری زندگی دے بچیاں دا خرچہ دینا، ساری زندگی بچیاں دا خرچہ دینا۔ میں واپس آ گیا، میں وہ بیوی کو گیا، میں پوچھا وہ تیرا بندہ میاں کی چنگے کام کر سکتے، انہیں کہا کوئی چنگا کام نہیں کیتا،
نماز نہیں پڑھتا اٹھن دن کی گل کہڑی سنا میں آخیا میں کردا کیا انہیں آخیا میرا میاں ایک کام کرتا ہے ہوں دل کے کرنا ایک کام نال بھی رب راضی ہو جاتا ہے کوئی اسلام نہ اسلام کا مدد ہے اپنی رضا خدا دی رضا سے قربان کرنا. وہ کہنے لگی میرا ایک میاں کام کرتا ہے شامی آمدہ ہے شامی تے فروٹ دے 2 لفافے لے آمدہ ہوندا ہے. میری گوانڈے جی نے یہ بیوہ ہے یہ بچے یتیم نے میرا خاون گھر نہیں آمدہ ہے ایک لفافہ انہیں جنہ اپنے بچیاں تے لیندا وہ بوے کے را کے بوہ کڑکار کہندا بہن لفافہ چک لے وہ لفافہ چک لیندی پہلا انہیں یتیماں نوں دیندا بعد اپنی اولاد نوں دیندا انہیں اگر تیرے مبارک ہوے تیرے میاں دا لفافہ ان جنت دے اندر رہ گیا. اور دوستو اپنی رضا نوں خدا دی رضا تے قربان کرنا دا اسلام ہے. میں تنویر بیٹن مبارک نے یہ خود بھی فارغ تحصیل ہے میرے کو پڑھتا رہا بدی عالیہ محترمہ بھی میرے کو پڑھتی کمال دوے جی لوگ اللہ نے اکٹھے کیتے ہیں. بیٹی بھی دین کا کام کر رہی ہے بیٹا بھی دین کا کام کر رہے ہیں. آج رولیہ نے مبارکباد ہے انشاءاللہ یہ ادارہ بنے گا حیات کا سبق دے گا. غیرت ہوں ساڑھا نصاب 6 سال کا ہو چکے اور مدد کی گل سنا دیا جہاں سن 1905 پرائمری سکول بنیا سن 1957 کے اندر کالج اور سکول کی تعلیم شامل ہوئی سن 1990 کے اندر بچیاں کا ادارہ بنیا. آج 97 سال بعد الکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی بن چکی ہے. انشاءاللہ ایک کیمپس بنن گے کیمپس لیکن مدد کی گل ہوئے گی ایسی یونیورسٹی جہاں پہلے دین کی تعلیم آئے گی دنیاوی ہوں بچیوں کا 6 سالہ کورس ہے. پہلے سال جسی دین یعنی کہ ادیب عربی کہتے ہیں دوسرے سال FA گوجرا والے یونیورسٹی کا جتن مل جائے کیمپس پھر ساری یونیورسٹی امتحان لے گی لیکن فی الحال اسی گوجرا والے بورڈ FA کا دوانے تمام مضامین کے نام. میرے کو ایک دفعہ عمران مسعود آیا وزیر تعلیم سی میں بچیوں کا رزلٹ بکھایا انہوں نے پتہ انہیں کیا کہنا بغیر انگریزی کو 800 نمبر ہے. میں کہا وزیر تعلیم صاحب جگہ تعلیم ہے 800 نمبر بغیر انگریزی کو آ سکتا ہے. ابھی پورے نصاب کے نال FA کرانے ہیں اور بولنے والے بارڈ اور BA بھی کرانے ہیں پھر اسی MA بھی کرانے ہیں. یعنی کہ پہلے سال اسی عربی دوسرے سال FA تیسرے سال پھر عربی چوتھے سال BA پنجویں اور 6ویں سال دورہ حدیث بچی فارغ ہوتی ہے MA عربی MA اسلامیات کی سند ہوتی ہے یعنی دینی دنیاوی علوم نہ مالا مال تے انشاءاللہ پھر گھٹ بھی کوئی ابھی کوئی ایڈیاں فیساں یہ جب بھی لیندے راتی توڑیاں دیاں دی راتی کر رہے ہیں کھانے دینے ہیں کس واسطے دینے ہیں تاکہ انہوں حقیقت اسلام کا پتہ چل جائے کہ اپنی رضا کو خدا دی رضا سے قربان. یہ ایک چھوٹا جہا واقعہ کر کے اجازت لینا کیونکہ بہت دیر بیٹھے ہو گئے. اب ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابی ہوئے نے ان کا نام تھی حضرت فضالہ. سارے آنکھوں کو فضالہ سارے آنکھوں پہلا تو تگڑے اور سارے میں شکر تھا میری فضالہ کی نام تھی. اچھا پھر میں کیوں بلایا تو اخوایا کیوں میرا یقین ہے میرا ایمان و یقین آتا تو بھی آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کا نام لیا جائے زبان بھی پاک ہو جاتی تے دل بھی پاک. تھوڑے کدے پیارے کا نام لیا تو دل خوش ہوتا کہ نہیں ہوتا. یار دسو حضرت بلال کا نام لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے کہ نہیں ہوتے. حضرت صدیق اکبر کا نام لیے حضرت فاروق اعظم کا نام لیے حضرت عثمان غنی کا نام لیے مولا علی کا نام لیے حسنین کریمین کا نام کیا آپ خوش ہوتے کہ نہیں. میں اس کے لیے کھوایا چلو میری تھوڑی زبان مطلب نکی جی گل والی کام ہو جائے تو اسی یہ نام ہی تو خدا کی رضا واسطے لینا نا تو اللہ کے محبوب بندے. آپ فرماتے میں کافر تھا نا کافر تو میرے دل اندر حضور صاحب بڑی ضرورت بڑا بغض تھی. مانتے ہیں میں سب تو بڑا دشمن تھا اور ایڈا بڑا دشمن تھا کہ میں ایک چھرا لیا زہر کے بجایا نیفے کے اندر چھپایا ہر وقت تاڑ کے اندر رہتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلے مل جانا میں اپنے نوز بلّہ میں مدالک شہید کرنا ایسے تاڑ جانا. اسی طرح میں پھرتا پھرتا ایک دن حرم کعبہ کی طرف گیا میں کی دیکھنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلے آئے کعبے کھانے کا حضرت تو آپ کر میرا دل مچل گیا. اے فضالہ اپنے دل کی تمنا پوری کر لے گائی دے کلے لاپ گئے جو دلی کر لے تے ابھی تمنا پوری کر کہنے لگے میں بد نیتی نہ دل کی کہ آپ نے شہید کرا تو میں اتوں نکلیا نا
تو آپ کے پیچھے پیچھے چل پیا، لیکن خدا دی نیت بھی ٹھیک تو نہیں تھی، پر چلے وہ پیچھے پیچھے چلے انسان کدے ناکام ہوئے ہی نہیں، چل پہ وہ نیت ٹھیک نہیں تھی، کہہ لیں میں پیچھے جا رہا تو میرا دل تھی تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو شہید کریں، انہیں چیزوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ چہرہ کر لیا، جنہوں نے میرے ہاتھ آ کے میں کھلو گیا، آپ نے شاید فرمایا فضل اللہ کی گل ہے، یہ گل ہے آگے نہیں کوئی گل، آپ نے فرمایا فضل اللہ کی گل ہے، گل تو ہے نا چھرا چپایا تو شہید کرنا چاہتا ہے، کہنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فضل اللہ کی گل ہے، میں کہا جی کوئی گل نہیں، اور میں فضل اللہ میری قریب ہو جا، فضل اللہ قریب ہوئے، ایمان والے ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دستے رحمت اٹھایا، اللہ نے آپ کو مقام دیتے ہیں جتنے ہاتھ رکھتے وہ جگہ ہی پاک ہو جائیں، یہ کی اہمیت، آپ نے ہاتھ وہ سینے کر گیا، خدا کہتے ہیں میرا پلیت دل پاک ہو گیا، قدورت ختم ہو گئی، پہلے میں آپ کا دشمن تھا، آج میں آپ کا غلام بن گیا، میرے وجود تے کب کے بڑی تاری ہو گئی، میرا چھرا زمین پہ گریا، میں آمنہ دلال دے قدمہ تے گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلام ہو، حضرت خدا کہتے ہیں آپ نے اٹھایا، منہ سینے نہ لگایا، یہ ترقی میرا سینہ پاک ہو گیا، کہنے لگے ہوں منہ ایج لگے کہ دنیا دا محبوب ترین انسان جڑا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، آپ کہنے میں کلمہ پڑھے، ان پتا جسے انسان کلمہ پڑھتا ہے اللہ 3 نعمت عطا کرتا ہے، خدا ٹوٹیا دل خدا نہ جڑ جاتا ہے، پلیت دل پاک ہو جاتا ہے، زندگی بھر دے بنا اللہ نیکیاں نظر تبدیل کر دینا ہے، کہنے لگے کدے میں خانہ کعبہ دیکھنا، کدے میں آمنہ نے لال دیکھنا، میں خانہ کعبہ دے چکر لگا رہے منو کوئی گل یاد ہی نہیں رہی، وہ جو وقت گزریا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کہنے لگے کہ میں خانہ کعبہ کو نکلیا، تھوڑی جی ہوش آئی کہ رستے کی عورت کا گھر سی، وہ میری محبوبہ سی، میں وہ بغیر نہیں تھا رہ سکتا، وہ میرے بغیر نہیں تھی رہ سکتی، ان الدین عند اللہ السلام، اپنی رضا خدا دی رضا سے قربان کرنا، یہ مانا ایک وہ کام کرو جڑے خدا دی رضا ہے، وہ کام چھڑ دیو جتنا خدا ناراض ہوتا ہے، پہلے میرے بغیر نہیں سہ سکتا، میرے بغیر آنے کا بھی نہیں کرے، لیکن آج من کوئی گل یاد نہیں، یا خدا یاد ہے یا مصطفیٰ یاد ہے، سبحان اللہ، کہنے صلی اللہ علیہ وسلم میں آ رہا ہوں، وہ عورت بن ٹھن کے بیٹھی تھی کہ میرا یار خدا گیا ہے واپس آئے گا تو دل دیاں گلاں کریں گے، لیکن منو آج خدا کو گل یاد ہی نہیں، میں اپنے گھر سے کون گزر گیا، انہیں آواز لگی او خدا میں کوئی گل نہ سنی، دوڑ دی آئی، میرا پلہ پکڑ لیا، پچھوں پلو پکڑ کے او خدا تو کہنا تیرے بغیر میری گزر نہیں، کہ میں نہیں تیرے بغیر میری گزر نہیں، کہ آج تو ایسا ہو گیا میری گل ہی نہیں سنتا، کہنے میرے ال ویکھتے تھی، اگر میں آج انہوں ویکھنا ہے جی ویکھنے کے بعد کسی انہوں ویکھنے دی لوڑ ہی نہیں رہتی، اس واسطے آپ نے اپنی رضا خدا دی رضا قربان کیتا، ادارے بنان کا مقصد ہے آؤ اپنی بیٹیاں نہ لے آؤ، وقت چیز کا سبب بناؤ، BA MB بھی کرو، حیا اور غیرت کا سبق دیو، دوبارہ قوم توڑی دی حالت بڑی بری ہو چکی ہے، سیاستدان نہیں لڑتے نہیں، پیو ماں پیو دی جدال تے لڑی ہے، اور دعا کرو اللہ ساڑھے ملک تے رحم کرے، قرض ساڑھے ملک تے چڑھے ہے، مہنگائی ساڑھے ملک تے عروج ہے، دوبارہ ایسیاں ماں دی ضرورت ہے جڑی ایسیاں بچیاں گڑتی دیں کہ قناعت کا سبق دیں، میں تو چھوٹی یہ گل سنانا، ایک بچہ میرے کو پڑھتا رہے، عام طور سے ہوتا ہے کہ درسگاہ سے دنیاوی تعلیم ہوتی، میرے کو اللہ دے فضل کو میرے اپنے بچے بزرگ نے PhD کر دیں گے، بڑے نے کہا نہیں چھوٹے کا، ایک بچہ میرے کو پڑھتا ہے، یتیم بچہ سی، بہترین قاری، بہترین حافظ ہے، اور وہ دے بعد دورہ حدیث ہونے کیتا ہے، پھر اسلامک یونیورسٹی میں داخلہ لیا LLB، انہیں داخلہ لیا، انہیں $1 لاکھ روپیہ داخلہ لیا، جنہیں پہلا سال انہیں ٹاپ کیتا، داخلہ انہیں واپس کر کے وظیفہ مقرر کیتا، پھر انہیں LLB نو ٹاپ کیتا، پھر اس یونیورسٹی نے اپنے وظیفے کو ملائیشیا بھیجا، انہیں اسے LLM کیتا، ایک دینی درسگاہ کی گل سنا رہے ہیں، اور انہیں ٹاپ کیتا، انہوں نے اپنے وظیفے کو PhD کرائی، انہیں PhD کر رہا تھی، انہیں ملنے سے آیا قانون دے اندر، میں کہا کی حال ہے، صداقت پتہ نہ ہے، کہنا بہت اچھا وقت گزریا، وہ شادی بھی ہوئی ہے، وہ بیوی بھی نال لے گیا سی، دین کی گل سنا رہے ہیں،
یہ لوگ اپنی رضا خدا دی رضا سے قربان کر رہے ہیں. بندہ ملائیشیا کے اندر PID کر رہا ہے, وظیفہ مل رہا ہے. میں کہ بیوی بھی نال لے گئے راتا کس طرح ٹپانا ہے. بہت سنو, اسلام کناز سکھاتا ہے, فضول خرچی تو بچاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام دنیا کے اندر غرق نہیں ہوتا. میں نے پتہ ہی کی سنایا, کہنا جی بہت اچھا وقت گزرتا ہے. میں کہ کس طرح تو میں نے آخیا جی میں تو وظیفے بچا کے گھر دین بھی توڑنا, وظیفے بچا گھر دین بھی توڑنا. میاں بیوی اپنا وقت گزارتے ہیں. انہیں جسے PID جو ٹاپ کیا ہے اتنے کی یونیورسٹی نے 2.5-3 لاکھ روپے آپ دے قرآن عالم دین اور وکالت کا ماہر ترین انسان PID کر کے سیٹ ہوا. بیریئر یونیورسٹی والے گئے انہیں سلیکٹ کر رہا ہے. آج کل بیریئر یونیورسٹی سے اللہ کے فضل کرنے کا کام کر رہے ہیں. پہلے بھی میرے ایک شاگرد ہے, میں وہ بھی PID کر کے بیریئر یونیورسٹی کے اندر ہے. مختلف یونیورسٹی میرا اپنا بیٹا گجرات یونیورسٹی کے اندر ہے. انشاءاللہ یہ بیٹیاں اور بیٹیاں اسی حاجات کا سبق, غیرت کا سبق, دین کی کٹی دیں گے, وفاداری کا سبق دیں گے, والدین کی فرما برداری کا سبق دیں گے. انہوں نے یہ دساں گے ادھی بندے خدا دیاں امتی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دینا اور صحابہ کرام نہ محبت کرنا ساڈا ایمان ہے, اور اہل بیت نہ محبت کرنا ایمان کی بھی جان ہے, اور اولیاء کرام لی نہ محبت کرنا ساڈے ایمان کی پہچان ہے. اور انہیں بیٹیوں سے دساں گے تہاڈی جیڑی آئیڈیل سجدہ کائنات کی ذات مبارک ہے, تہاڈے مسلے آباد ہونی چاہیے ہیں, اور تہاڈیاں پچھانیاں سجدیاں دا روشن ہونی چاہیے ہیں, تہاڈیاں زباناں اللہ دے ذکر نال تر ہونی چاہیے ہیں. انشاءاللہ اللہ پاک سانوں سب کو توفیق عطا کرے. مار میں بھی جانا ہے, مار تسی بھی جانا ہے. آؤ اپنی رضا نوں خدا دی رضا تے قربان کرو. جتنا اس بیٹی اور بیٹے نے قدم اٹھایا روڑیا زرخیز زمین ہے. منو ہے بھئی بڑی محبت تمام لوگوں کے نام. انشاءاللہ یہ دن دور نہیں, ایک ہی چھوٹا جا کیمپ سے انشاءاللہ وہ دل نہیں ایک پورا قلعہ بنا کے رکھ دیں گے. میں آپ سے بھی چلے جائیں گے کہ بیٹیوں اور بیٹے دعا کریں گے, اسلام بھی سخت بند ہوئے گا, ساری قبر بھی ٹھنڈی ہوگی. وما علینا الا البلاغ. سارے ماں کی اتنے بیٹھے بیٹھے دعا کرو بیٹی اور بیٹی زندگی چلا برکت کرتا, جنہوں نے مشکلات کرتا, جنہوں نے والدین کو چلا ان کے درجات بنا, جنہوں نے ساتھ دیتا ہے یا امجد صاحب نے کیا سارے کے گھروں سے اللہ اپنی رحمت دے, سارے والے روڑیا سے اللہ اپنی رحمت, سارے جہان سے اللہ اپنی رحمت ہے. دوبارہ سانوں اسلام کا پرچم سچ بند کرنے کی توفیق عطا کرے اور ان کی مشکلات آسان کرے. زندگی غالباً میرا نام ہے اپنی والدہ کے نام سے زینب کل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی اور صاحبزادی ہوں. تو پھر دسو ایڈا پتر اپنے ماں باپ کا حق ادا کر سکتا نہیں. تو مبارک دینا تیری ماں پنجابی جگہ تیری ماں تینوں رل پی ہے جنہیں تینوں اس پینڈے پا دے. اللہ پاک تیرے پیچھے ہاتھ پہلے میرے تھوڑے گناہ معاف کرے, مشکلات آسان کرے, مصیبتاں دور کرے. اگر یہ دعا منگی اللہ تمہیں اپنے ذکر کی تو مینوں لذت نصیب کرے, حضور صاحب نے ذکر کی لذت نصیب فرمائے. جنہیں چر سجدے نہ کریے سانوں ٹھنڈ ہی نہ پوے, جنہیں زبان اللہ کا ذکر نہ کرے انہیں سے سکون ہی نہ آئے. اللہ تھوڑے کرم کی مشکلات آسان کرے, رحمت کا نزول کرے, سارے پکا سچا سچا نمازی بنائے اور مل کے اس ملک کو محفوظ کرنا اور قیامت تک محفوظ کرنا. یہ جو مرضی یہ پہ کرنا. پاکستانیاں اور پاکستان کی فوج نے ملک کی حفاظت کرنی. آپ کو انشاءاللہ اسی حفاظت کر کے کر لیں جو کچھ ہوتا نہیں. انشاءاللہ ملک بھی ساڈا تو سنبھالنا بھی اسی. اللہ سے دارن قبول کرے. آج قدم اٹھایا وہ دن دیکھنا نصیب کرے, نال ہی زمین کھلتی چلی جائے, اور اللہ کرے سارے جان کے بعد آمن والی نسلوں زیادہ تو زیادہ فائدہ اٹھان کی تنوی بیٹی دی حالیہ محترمہ میں کو پڑھی. اللہ نے وہ بڑے وقت غلام کی تھی. اس دن دی اتنے آئی انہیں ایک دن ساہ نہیں کرے, ہر وقت پڑھاتی رہتی, خلقت پڑھتی رہتی. اللہ وہ زندگی برکت میرے بچوں کی دینی دنیاوی علوم نہ مالا مال تھوڑے بچے میرے بچے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرے.
اجمعین سب کا شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.